السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ آج کے ٹاک شاک میں دو ایشوز پر بات ہوگی۔ ایک جڑاں میں ہونے والا ایک دل ہراش واقعہ یا واقعات، کیونکہ ادھر کافی چرچ جلا دیے گئے ہیں، جو مسیحی برادری ہے ان کے کئی گھر جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایک اس ایشو پر بات کریں گے، اور دوسرا جو ایک سدا بہار ایشو ہے وہ ہے کیبنٹ، کہ ابھی پہلے ہم وزیر اعظم سے فارغ ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم کون ہے، تو اب جو ہے کیبنٹ کا نہیں پتہ چل رہا، تو اس پر بات کریں گے۔ اعزاز سید، آپ کو یہ جو جڑاں والا واقعہ، آپ کیا اس کا کیا آپ کو کچھ سدباب نظر آتا ہے؟ چیمہ صاحب مجھے نہیں نظر آتا جی۔ اور تکلیف کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ تھوڑا سا میں پہلے بتا دوں، نہیں کہ ہو سکتا ہے کسی آپ کریں بات کریں کہ جڑاں والا میں کوئی ایک الزام ہے کہ کچھ لوگوں نے کوئی قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ دو افراد نے انہوں نے کوئی توہین رسالت کی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کو برا بلا کہا، ٹھیک ہے، کوئی تحریریں وغیرہ جو ہیں وہ ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو لوگ ہیں انہوں نے 6 چرچ ابھی تک جلا چکے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی اور بھی چرچ رہ گیا تو میرے خیال ہے وہ بھی نہیں بچے گا۔ اور جو مسیح برادری کے گھر ہیں، بہت سارے گھر جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اوورآل ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ اور پولیس جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، یعنی اب یہ ہے اعزاز کہ ہونا تو یہ چاہیے، اگر اس کو درست مان لیا جائے جی کہ جو الزام لگایا گیا وہ درست ہے، تو آپ پولیس کا انتظار کریں، پولیس اس پر ایکشن لے لیتی۔ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جسٹس کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے جی کہ ہم خود انصاف کریں گے، اور ادھر جو ہے وہ بڑا ان کو لگتا ہے جی کہ ہم نے اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت کی ہے۔ تو کیا یہ معاملات ان کا کچھ سدباب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ چیمہ صاحب، سب سے پہلے یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، اس کو میں پورے کانٹیکسٹ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آگے سدباب کے اوپر بات کرتے ہیں۔ صبح 7 بجے پولیس تھانہ سٹی نے مقدمہ درج کیا جڑاں والا میں۔ مقدمہ درج کیا ہے محمد افضل، محمد توحید اور ایک اور صاحب کی مدعیت میں، کہ 2 صاحب ہیں عامر اور راکی مسیح، ان پہ الزام لگا کہ انہوں نے یہ جو مدعیان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں رپورٹ ملی اور ہم وہاں پر موقع پر پہنچے تو یہ دونوں ملزمان وہ بھاگ چکے تھے۔ قرآن ہمیں ایک ملا جس کے اوپر سرخ پینسل سے کچھ لکھا ہوا تھا، اور یہ سینما چوک ہے وہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس نے مقدمہ تو یہ نکالا ہے، درج کیا ہے، ملزمان جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ جواب میں ایک موب آتا ہے، اور وہ آ کے جس طرح کہ آپ نے رائٹلی بتایا کہ اس نے کرسچن عبادت گاہوں کے اوپر حملے کیے، ان کی رہائشوں کے اوپر حملے کیے، صحیح ہے، خالی عبادت گاہوں پہ نہیں، ان کی رہائشوں پہ بھی حملے کیے۔ اب چیمہ صاحب، سدباب گجرانوالہ میں اس طرح کا واقعہ ہو چکا، لاہور میں اس طرح کا واقعہ ہو چکا، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے KPK میں، سندھ کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ سندھ کے اندر ہندو جو کمیونٹی ہے، نہ ان کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ ان کی عزت، ان کی خواتین کے ساتھ، خواتین کو جبری مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی نان مسلم کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے۔ ابھی تازہ ایک معاملہ جہلم میں بھی چل رہا ہے۔ جہلم میں ایک خاتون ہے، 50 سال ان کی عمر ہے۔ اس خاتون نے، وہ کرسچن خاتون ہے، ایک مسلمان سے شادی کی ہے، محمد رضوان۔ کوئی اس میں بری بات نہیں ہے کہ شادی کر سکتا ہے کوئی بھی۔ خاتون کے 4 بچے ہیں۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے چیمہ صاحب کہ خاتون جو ہے کرسچن، اس نے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں خود کو کنوارا ظاہر کیا ہوا ہے، 4 بچے ہیں ان کے۔ پھر جب محمد رضوان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تو مسلمان ہے، تو نکاح کے 6 ماہ تک تو وہ اپنے پہلے ہسبینڈ کے ساتھ رہی، یعنی کہ پہلے ہسبینڈ سے طلاق بھی نہیں لی، نکاح بھی کر لیا۔ اور اب جو مدعی ہے، جو زرینہ صاحبہ کے شوہر ہیں سابق، ان کا نام ہے الیاس برکت، رکشہ ڈرائیور ہے، غریب آدمی۔ وہ تھانے جاتا ہے، پولیس اسے لفٹ نہیں کروا رہی۔ وہاں پہ سنا ہے کوئی DSP لیگل صاحب ہے،
انہوں نے کہا جی چونکہ یہ خاتون اب مسلمان ہو چکی ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس مسلمان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. آپ نے اس ملک میں کیا بنا رکھا ہے؟ آپ نے آزادی لی تھی اور 11 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے تقریر کی تھی کہ یہ ملک وہ ہوگا جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کی مکمل آزادی ہوگی. نہ صرف عمل کی بلکہ اس کی تبلیغ کی بھی. بلکہ اعزاز ہم نے آزادی لی تھی کہ ہم متحدہ ہندوستان میں ایز اے اقلیت ہمیں رائٹس نہیں مل رہے. تو اب المیہ دیکھیں کہ جو ملک اقلیتوں کو پروٹیکشن کے لیے کہ یعنی کہ جو ایک مسلمان اقلیت تھی اس ٹائم، اب جب سے ہم میجارٹی میں آئے ہیں تو ہم نے اقلیتوں کے ساتھ کیا کرنا شروع کر دیا. کوئی شک نہیں. اور ویسے بھی ریاست سیکولر ہونی چاہیے. اب جب مذہبی لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں نا چیمہ صاحب، پاکستان میں وہ یہ میں نے سیکولر بات کر دی نا، سیکولر کیا ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو تسلیم کریں، جس کا جو مذہب ہے اس کو عزت دیں. ریاست کا دین نہیں ہونا دین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب یہ جو سیکولر بات ہے، یہ سیکولر پاکستان میں چارج ہے. یہ جو سیکولر ہے یعنی کہ لا دین ہے، وہ یہ اس کو تصور یہ کیا جائے لا دین نہیں ہوتا سیکولر. سیکولر ہوتا ہے ٹالرنس والا بندہ جو تمام مذاہب کی اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کا احترام کرتا ہے. آپ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں، اور یہ جو کرسچن کمیونٹی ہے اس نے، آپ کو پتہ ہے پاکستان بننے میں ان کا بڑا رول تھا. پاکستان کی جو 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں یعنی کہ 1971 کی اور اس سے پہلے 65 کی، اس میں کرسچن ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کارگل کی جنگ کے بارے میں بھی ہے کہ وہاں پہ بھی کرسچن جو ہمارے بھائی ہیں وہ موجود تھے، انہوں نے بھی ساتھ دیا ہماری فوج میں. تو چیمہ صاحب خون یہ لوگ دیتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک پورا طبقہ، ایک پورا ذہن مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے جو ان کو سیکنڈ سٹیزن قرار دیتا ہے. اور پھر ظلم دیکھیں، ریاست کا ظلم دیکھیں کہ یہاں پر سویپروں کی اور صفائی والوں کی اشتہار ہوتا ہے کہ فلاں فلاں محکمے میں ہمیں صفائی والے چاہیے، اور آگے لکھا ہوتا ہے ہمیں کرسچن چاہیے. کیا کرسچن ہی صفائی والے چاہیے آپ کو؟ سویپرز. اور یہ جو سویپرز ہیں، سویپنگ کرنا، صفائی کرنا کوئی برا کام نہیں ہے، بالکل برا کام نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو ایک مذہب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور اعزاز جو ہے خود ہم نے حدیثیں لگائی ہوتی ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے جی، لیکن صفائی ہم خود نہیں کرتے، بالکل نہیں. صفائی ان سے کراتے ہیں. میں چیمہ صاحب آپ کو بڑی ایک عجیب و غریب بات بتاؤں کہ پچھلے دنوں میرے گھر میں جہاں پہ میں رہتا ہوں تو اس گھر کے باہر جو گلی ہے اس کی سیوریج کی پائپ لائن جو ہے وہ بلاک ہو گئی. تو میں کسی بندے کو ڈھونڈ نہیں پایا، تو میں نے 2 مزدور ان کو ریکویسٹ کی، وہ آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کہا میرے ادھر سیوریج لائن ہے تو اس میں سے مٹی نکالنی ہے، وہ غالباً پھنس گئی ہے. ان کو شاید سمجھ میں نہیں آئی. وہ جب آئے ان میں سے ایک نے کہا کہ جی یہ تو کرسچن کام کرتے ہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا. میں نے کہا یار تم نے یہ کس طرح کہہ رہے ہو کرسچن کام کرتے ہیں؟ عام لوگوں کی یا جو لوگ جو ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں، ان کا میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے معاشرے میں کس طرح غلط فہمی پیدا کی ہوئی ہے. اور یہ جو لوگ صفائی والے ہیں، میں چیمہ صاحب پاکستان کے اصل ہیرو یہ لوگ ہیں، اصل ہیرو. اور یہ صفائیاں کرتے ہیں چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو، یہ معاشرے کا گند صاف کرتے ہیں. معاشرے کا گند صاف کرتے ہیں، اور آپ ان کو ڈسرسپیکٹ دیتے ہیں. اچھا اعزاز، یہ ایک تو یہ اوورال جو ہے یہ بڑی انفارچونیٹ ہے، اور یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے بھی ہم اس پر جو کچھ ہم نے اقلیتوں کے ساتھ برتاؤ ہے اس پر فخر تو دور کی بات ہے، یعنی کہ فخر تو ہم کر ہی نہیں سکتے. ہمیں تو جو ہے نا اس کے لیے کہ شرم کا مقام جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ وہ بھی شاید اس کے لیے کوئی زیادہ اسٹرانگ ورڈ ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ جو ابھی والا واقعہ ہے اس میں ایشو انہوں نے کیا بنایا؟ بلاسفیمی. ٹھیک ہے. اور اعزاز یہ معاملہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی معاملہ یہ معاملہ اس طرح کا چلتا رہتا تھا. اچھا اعزاز، اور اس کے بعد بھی چلا. ٹھیک ہے جی، کہ یہ ہے کہ ان کے لیے پھر مطالبہ ہونے لگا جی کہ کوئی قانون جو ہے نا وہ سخت کیے جائیں. پھر جب جنرل ضیاء الحق آئے تو انہوں نے جو بلاسفیمی لا ہے جس میں سزائے موت جو ہے، یعنی کہ اس کا مرتکب جو ہے اس کی سزائے موت. اچھا اعزاز، اس سے پہلے کوئی جو کمپلینز آئی تھیں، یعنی کہ جو شکایات درج ہوئیں یہ کام کرنے والوں کی کہ کسی پہ الزام لگا بلاسفیمی کا، وہ پاکستان بننے سے لے کے 1986 تک وہ 11 کمپلینس ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت کے بعد سے لے کر
ابھی تک جو ہے کوئی میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کوئی 2022 تک غالباً وہ کمپلینز جو ہیں نا وہ ہیں 1400 سے زیادہ ہو گئی ہیں. اور اعزاز ان میں سے بھی جو ایک سپائک آیا ہے, جو رائز آیا ہے, وہ یہ جو گورنر سلمان تاثیر کا جو مرڈر ہوا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ جو ہے سلسلہ اور زور پکڑ گیا کہ بجائے اس کے کہ چیزیں کم ہوتی, اور یہ ہے کہ ہر جگہ پہ یہ وہ لوگ جو قانون کی بات کرتے ہیں یہ قانون پر عمل کرنے کی بجائے قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اب اعزاز مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, ٹھیک ہے. میں ویسے آپ کو ایک ان پاپولر قسم کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہونا ہے. یہ جس طرح ہم جو ہے یہ فیٹف ہمیں گرے لسٹ میں لے گیا تھا نا, اور پھر ہم نے دن رات وہ سارے کام کیے کہ جو ہم نے پوری زندگی میں نہیں کرنے تھے, ٹھیک ہے. میرا حال ہے کہ جب تک ہم پہ کوئی پابندیاں نہیں لگنی نا تو ہم نے باز نہیں آنا. اور میں یعنی کہ بتاؤں کہ یہ سچویشن کیا ہے, یعنی کہ یہ نہیں کہ میرے کہنے پہ کسی نے لگانی ہے. ایک تو میں المیہ بتا رہا ہوں اس قوم کا کہ اس ملک میں بہت سارے جو قوانین ہیں کہ جس میں کوئی اقلیتوں کو تحفظ مل جائے, یا ویسے وومن رائٹس کی بات ہو, یا میڈیا فریڈم کی بات ہو, رائٹس کی جدھر بھی بات ہو, اوورآل ہم زیادہ جو ہے نا جو کوئی ہمیں پیسے دے رہے ہوتے ہیں ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی قانون سازی کرتے ہیں. بعض اوقات انہوں نے مشروط کی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ نے قانون سازی کریں گے تو فلاں قسط آپ کو جاری ہوگی. اب جو ہے یعنی کہ ان کی طرف سے ہم پہ جو مسائل آ رہے ہیں کہ میری آج وہ اسرار مدنی صاحب ہیں ہمارے دوست, وہ انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ کام کرتے ہیں, میری ان سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کا ایک ادارہ ہے کہ جو ریلیجس فریڈم پر کام کرتا ہے, جس کی بنیاد پہ آگے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی رپورٹ جاری کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ادارہ جو ہے یعنی کہ وہ اب کچھ حالیہ سالوں سے پاکستان کے بارے میں وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ اس کو بلیک لسٹ کیا جائے. ابھی چیمہ صاحب رپورٹ آئی ہے, ابھی 1.5 ماہ پہلے رپورٹ آئی ہے. نہیں وہ رپورٹ تو آتی ہے, ٹھیک ہے, وہ رپورٹ صرف اتنی آ جاتی ہے کہ پاکستان میں اوورآل جو ہے نا ہیومن رائٹس کی وائلیشن بہت زیادہ ہوئی ہیں, جس میں ریلیجس فریڈم کا ایک ایلیمنٹ بھی بڑا سٹرانگ ہوتا ہے. انہوں نے یعنی کہ جن کی ایک کام کی بنیاد پہ آگے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ رپورٹ جاری کرتا ہے, وہ ادارہ جو ہے جو ریلیجس فریڈم پہ کام کرتا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف ریلیجس فریڈم غالباً اس کا نام ہے, اس نے کوئی 5-6 ملک ہیں کہ جن کے بارے میں ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ ان کو بلیک لسٹ کیا جائے. اور آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ بلیک لسٹ جو ہے ہم کیوں نہیں ہو رہے. بلیک لسٹ اس لیے نہیں ہو رہے کہ چائنا کا بھی ریکارڈ جو ہے ریلیجس فریڈم کا اچھا نہیں ہے, اور انڈیا کا بھی اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, برما کا بھی اچھا نہیں ہے, کوئی افریقن ایک ملک ہے اس کا بھی اچھا نہیں ہے. اب ہم برما کی وجہ سے یا افریقیوں کی وجہ سے نہیں بچ رہے, ہم بچ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ نہ مودی کے خلاف کچھ کر سکتا ہے, انڈیا جو ہے ان کا پارٹنر ہے, اور جو یعنی کہ ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی اور ادروائز تو جو چائنا ہے وہ ان کا ایک بڑا کمپیٹیٹر بھی ہے اور ان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر بھی ہے. اگر وہ ایشو نہ ہوتا تو ہم پہ پابندیاں لگ جانی تھی. اب ایک اور بھی ہے جدھر سے ہمیں ڈر ہے, یو کے والے جو ہیں یعنی کہ وہ بھی یہ ایشو بہت زیادہ ریز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس والے ہیں وہ بھی اس پہ بڑے الارمڈ ہیں کہ پاکستان کا کوئی ریکارڈ اچھا نہیں ہے اور یہ اس میں کوئی سنجیدہ بھی نظر نہیں آتے. اور اعزاز جب ان کی رپورٹ آتی ہے ہمارے پتہ کیا ہوتا ہے, ہمارا جو دفتر خارجہ ہے وہ اٹھتے ہیں جی کہ نہیں یہ پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا ہو رہا ہے, یہ جی کوئی جو ہے نا لوگ جو ہے نا شرپسند وہ جا کے پاکستان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں, حالانکہ پاکستان میں بڑا بھائی چارہ ہے جیسے, ٹھیک ہے. اچھا, اور حالت یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس ہونا چاہیے کمپیٹنگ قسم کے اسٹیٹسٹکس, کوئی اعداد و شمار ہونے چاہیے. ہم جو ہے یعنی کہ باہر کی رپورٹس پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے کو دفتر خارجہ کے پاس اپنا کوئی نظام نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں جی کہ اس دفعہ یا پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ ہم نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ریلیجس فریڈم کے حوالے سے کوئی نئے مائل سٹون اچیو کیے ہیں, یا کم از کم ہم نے کوئی امپروومنٹ شو کی ہے, ٹھیک ہے. وہ ہمارا اپنا کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی ایسا کوئی انٹر ایجنسی باڈی ہو وہ ہماری نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا یہ جس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس ٹائم ماتم وغیرہ کر لیتے ہیں, رو پیٹ لیتے ہیں, لیکن جب تک ان کو ہمیں کوئی ٹف ٹائم نہیں ملنا ہم نے اس پر کوئی امپروومنٹ کی کوشش نہیں کرنی, اور ہم ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. اب حالت یہ ہے کہ جو ریاست ہے, ریاست کے لیے جو اب یہ دیکھیں کہ ہم کچھ تصور کر سکتے ہیں کہ جس طرح 9 مئی کو جو ہوا تو کیا یعنی کہ ہم یہ جو ہوا ہے یعنی کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ جو اسٹیٹ سے پنگا لے گا, ٹھیک ہے, اس کو نہیں چھوڑا جائے گا.
یہی ہے نا ایک میسج. نہیں یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ 9/11 ہے 9 مئی ہاں اور 9/11 تو اس دن ہے جس دن آپ کی اقلیتوں پر حملہ ہوا ہے. نہیں اور یہ ہے کہ اس طرح کے 9/11 جو ہے اقلیتوں پر کتنی دفعہ ہو چکی جی ٹھیک ہے, اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. اعزاز یہ جڑم والا کے ہی میں آپ کو واقعہ ایک اور بیان کروں کہ ادھر پولیس نے ادھر کچھ نہیں کیا نا ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ ادھر ایک لڑکا ہے مسیحی جو کہ کرسچن ہے جو کہ اسسٹنٹ کمشنر لگا ہوا تھا جڑم والا, ٹھیک ہے, اس کو بھی ہٹا دیا. اچھا اعزاز کچھ عرصہ پہلے ادھر ہی کوئی نواحی گاؤں میں جڑم والا کے جو ایک دیہاتی علاقہ ہے اس میں کسی نے کوئی بورڈ لگایا ہوا تھا دکان پہ جی کہ جو ہے نا قادیانیوں کے ساتھ جو ہے نا ادار بند ہے. یہ ادار نہیں یعنی کہ ان کے ساتھ یعنی کہ کوئی قادیانی جو ہے وہ ادھر آ کے کوئی خریداری نہیں کر سکتا. ہاں خریداری نہیں کر سکتا ٹھیک ہے. اس پہ کوئی پولیس کو کسی نے کمپلین کی, پولیس نے اس پہ رپورٹ درج کر لی اور اس کے بعد اتنا شور اٹھا کہ پولیس جو ہے وہ انڈر پریشر آ کے انہوں نے رپورٹ ہی ختم کر دی. چیمہ صاحب یہ تو اب یہ بات کر رہے ہیں نا, اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ہے یعنی کہ شور کن معاملات پہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو یعنی کہ اقلیت کے ساتھ تو ہم خاموش رہتے ہیں, یا یہ جو ہمارا شور ہے نا بڑا وقتی قسم کا ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور جب کوئی جو متعصب قسم کے لوگ ہیں وہ کوئی اس طرح کا معاملہ کریں اور ان کے خلاف ایکشن ہو تو لوگ جو ہے یعنی کہ وہی جو ہے یعنی کہ مقامی آبادی جو ہے یعنی کہ وہ اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم جو ہے اس پہ کوئی کنٹیسٹ کریں. چیمہ صاحب دو باتیں میں ایڈ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے کہا کہ یہ ضیاء الحق صاحب نے انٹروڈیوس کروائے تھے بلاسفیمی لاز. یہ ایسا نہیں ہے. بلاسفیمی لاز سب کانٹیننٹ میں برطانیہ نے انٹروڈیوس کروائے تھے 1927 میں. شاہ جی میں ادھر ایک کریکشن کر دوں پلیز. میں کہہ رہا ہوں کہ جو سزائے موت ہے جی وہ ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ 1986 میں آئی. ٹھیک بات. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کا دیکھ لیں اور اس کے بعد بھی دیکھ لیں کہ کیا یعنی کہ جب آپ کے یعنی کہ اس پہ لا آپ نے بنا لیا اور لوگ لا کو ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں. 1927 میں برطانیہ نے سب کانٹیننٹ میں بلاسفیمی لاز انٹروڈیوس کروائے تھے. کس کے لیے؟ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے ٹھیک ہے, اور بلاسفیمی کے مقدمات بھی اس وقت کچھ درج ہوئے تھے. لیکن سب سے زیادہ رائز آیا اس وقت, اور اس سے بھی زیادہ رائز آیا, آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سابق گورنر جو تاثیر ہے ان کو مرڈر جب کیا گیا, میں بلکہ کہوں گا شہید کیا گیا. ریئیکشن دیکھیں, ریئیکشن کیا آیا, ٹی ایل پی بن گئی ٹھیک ہے. اب آپ معاملہ یہ ہے چیمہ صاحب کہ ایک طرف آپ کرسچن ہمارے بھائیوں کے ساتھ یہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں کہ موب آتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں, دوسری طرف آپ سندھ میں چلے جائیں تو وہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, ان کی بچیوں کے ساتھ بھی اور باقی بھی ان کے ساتھ جو پرابلمز ہے. اور تیسری طرف پنجاب میں احمدی کمیونٹی یا قادیانی کمیونٹی جو بھی وہ کہلاتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے. اور چیمہ صاحب یہ جڑم والا اور گجران والا کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اب میں جڑم والا اور گجران والا کا ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں, یہ بڑی عید کے اوپر کہ انہوں نے جو احمدی کمیونٹی ہے یا قادیانی کمیونٹی ہے انہوں نے ایک ذبح کیا عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے گھر کی چار دیواری کے اوپر, جڑم والا میں. وہاں پر جو پڑوسی ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ خود کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں, ان کے اوپر مقدمہ درج ہو. عید کے دن انصاف حرکت میں آ گیا, پولیس حرکت میں آ گئی, گرفتار ہو گئے بندے, اور وہ آج بھی گرفتار ہوتے ہیں, اور ابھی ایک پوری مہم چلی ہوئی ہے. نہیں اس دفعہ تو عید پہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بھی یعنی کہ مختلف جگہوں پہ جا کر پوچھ رہے ہوتے تھے کہ جس پہ شک ہوتا تھا کہ یہ کوئی احمدی کمیونٹی کے ہیں, ان کو کہتے تھے کہ بھائی تو کس طرح قربانی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اور دوسرا پولیس جو ہے ساتھ ساتھ تھی, یعنی کہ یہ ویڈیوز بھی آئی ہیں, اور پولیس جو ہے ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ گرانے میں ساتھ ساتھ تھی. یعنی کہ پولیس کا لیول دیکھیں کہ پولیس جو ہے اس کا کام ہے لا انفورسمنٹ, اور جو آئین کا آرٹیکل 25 ہے آپ ہم ان کو اگر ان کو اقلیت تصور کرتے ہیں, ان کو وہ اپنے آپ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, آپ تو ان کو اقلیتوں والے رائٹ دیں نا. اعزاز جو ہے آپ کا نام ہے اعزاز سید, اگر کوئی ریاست کل کہے جی کہ جو ہے نا اس کا کوئی نام فلاں ہے تو آپ کو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ اعزاز سید اپنے آپ کو نہ کہیں. بھئی آپ نے جو سرکاری طور پہ ان کے بارے میں جو بھی لکھا ہے آپ جو ہے یعنی کہ ان کے بارے میں یعنی کہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ نہیں فلاں ہے یہ ہے, چونکہ جب تک یہ نہیں کریں گے ہم یہ کریں گے. ریاست کی نظر نہیں آتی, بندے جو ہیں یعنی کہ وہ عوام جو ہے وہ آگے آگے چل رہی ہوتی ہے. تو اعزاز میرے حال ہے کہ آگے صاحب آخری بات میں کروں, آپ نے پولیس کی بات کی نا, سب سے پہلے پولیس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ باقی مذاہب کے بارے میں کس طرح آپ نے پیش آنا ہے. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا
اور آرمی پبلک اسکول کے بعد ایک 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان تیار کیا گیا تھا. اس نیشنل ایکشن پلان میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ ہم نے جو ایکسٹریمسٹ پمفلٹس ہیں یا پبلیکیشنز ہیں ان کو ختم کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے پنجاب سی ٹی ڈی نے کیا کیا تھا؟ پنجاب میں انہوں نے کیا کیا کہ کرسچنز اور احمدی اور باقی جو مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کی جو کتابیں ہیں یا ان کا اپنا جو لٹریچر جو اپنے لیے وہ شائع کرتے ہیں ان کو کنفسکیٹ کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے نا یہ دہشت گردوں کا اور ایکسٹریمسٹ کا ہم نے جو ہے نا لٹریچر ختم کیا ہے, تلف کیا ہے. تو یہ تو حال ہے. آپ کے پولیس کی ٹریننگ کی اتنی ضرورت ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ریاست کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ نگران وزیر اعظم جو ہیں انوار کاکڑ انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, میری ان کی ٹویٹ نظر سے میرا گزرا اور انہوں نے پولیس کو کہا ہے کہ اس پر کارروائی کریں. لیکن یہ پرائم منسٹر کے نوٹس لینے سے نہیں ہوگا, یہ ایک ریاست جس وقت تک اس پہ ایکٹیو نہیں ہوتی اس وقت تک, اور ہر اس بندے کو جو مذہب کا نام لے یا ممبر کو استعمال کر کے ریاست کے اندر رہنے والے باقی باشندوں کو ہراساں کرے, اس کے خلاف ریاست کو کارروائی کرنا ہوگی. تو شاہ جی اب پروگرام کافی ہو گیا, ہم کیبنٹ پہ بات کر لیں. جی چیمہ صاحب کیبنٹ بتائیں کس کس کو لا رہے ہیں؟ ایک تو آپ آ رہے ہیں نا, یہ تو مجھے پتا ہے. شاہ جی بس یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے کہہ دی ہے, بڑی مہربانی. باقی یہ ہے کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے یہ ہے کہ مجھے آج کل لوگ جو ہے نا میسج وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, میں جواب نہیں دیتا. اچھا میں کہتا ہوں یہ جو ہے نا ذرا چلتا رہے, لوگ آپ کو وزیر سمجھتے رہے. تو باقی یہ ہے کہ جو بندہ اگر آپ جو ہے میرے لیے آپ نے وزارت اطلاعات کا قلمدان رکھا ہوا تھا, تو وہ ایک بندہ جس کا نام بڑا سنجیدگی سے چل رہا ہے, وہ ایسا بندہ ہے کہ جب وہ نام چل جانا ہے تو ہم نے ارد گرد سے چیک کرنا ہے کہ یار یہ بندہ کدھر تھا, یعنی کہ وہ ایسا گمنام آدمی ہے کہ جس کا نام چل رہا ہے. محمد علی درانی کا نام تو نہیں؟ وہ ہے محمد علی ہے لیکن درانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی جو ہے نا یہ جو تھنک ٹینک کمیونٹی ہے, ڈیفینس ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں, ٹھیک ہے, اس سائڈ سے کوئی ہے, ادھر کی پیشکش ہے. تو باقی یہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ تو دستے راست ہے نا کاکڑ صاحب کے. اور بھائی دستے راست نہیں ہے, میں اگلی بات بتاتا ہوں. پرائم منسٹر انوار کاکڑ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, محفل لگی ہوئی تھی, تو سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی فلاں بھی وزیر آ رہا ہے. تو وہ جو سرفراز ہیں وہ کہتے تھے, سرفراز وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ ایک دنیش کمار ہے, سینیٹر دنیش کمار بلوچستان سے, تو وہ احترام کر رہے تھے کہ جی اب پرائم منسٹر صاحب یہ بات, اب پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا ہے. اور سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ دیکھیں نا سرفراز اور دنیش جو ہیں یہ آپ کے وزیر ہیں. تو انوار کاکڑ صاحب نے جو پرائم منسٹر, انہوں نے کہا نہیں یہ پرائم منسٹر میں ان کا وزیر ہوں. ٹھیک ہے, بلکہ وہاں پر یہ بات کہنے لگ پڑے کہ یہ باقی محفل کے لوگ ہیں وہ کہنے لگ پڑے کہ یہ عملی طور پہ ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں. ٹھیک ہے, تو دو بندے جو ہیں جو غیر اعلانیہ طور پر ڈپٹی پرائم منسٹر ایکچولی ہیں وہ ہیں سرفراز بگٹی اور دنیش کمار. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان سے تعلق ہے اور انوار کاکڑ کے بڑے قریبی دوست ہیں. اصل میں انوار کاکڑ صاحب کے دوست بھی کم ہی ہیں نا, تو لہٰذا یہ جو ہوتے ہیں نا وہ قریبی ہی ہوتے ہیں. تو باقی شاہ جی وہ جو وزارت خزانہ کے لیے سلطان علانہ صاحب ہیں ایچ بی ایل کے, ان کا نام چل رہا تھا. پھر یہ ہے کہ کوئی درمیان میں آیا جی کہ ان کی دوہری شہریت ہے, تو یہ ایشو ہے نہیں کہ میرے لیے ویسے سرپرائز ہے کہ کیا یہ ہی ایک وجہ ہے, کیونکہ ادروائز تو ادھر دوہری شہریت والے جو ہیں وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اس بنیاد پہ کوئی ناک آؤٹ ہو گئے ہیں, اور بھی نام چل رہے ہیں جس میں کو وقار مسعود صاحب جو ہیں وہ بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر شعیب شٹل صاحب کا نام نہیں, ڈاکٹر صاحب کا نام جو ہے نہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر صاحب کوئی اس طرح کا عہدہ قبول کریں گے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب جو ہیں نہیں کہ اگر آئیں گے تو پرائم منسٹر آئیں گے. تو باقی جو اور کیا رہ گیا ہے, یعنی وہ جو جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں انہوں نے پھر جو ہے کوئی جرنلسٹوں کو کنفرم کر دیا کہ وہ آ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کنفرم کیا تھا, یعنی کہ میرے خیال دیگر وجوہات کے علاوہ جو وہ شاہی راز کو نہیں سنبھال پائے نا, وہ بھی ایک وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے وہ
وزارت عظمیٰ کے لیے کنسیڈر ہوتے ہوتے اب وزارت خارجہ کے لیے کنسیڈر ہو رہے ہیں. تو ابھی انہوں نے دوبارہ کنفرم کر دیا ہے, کوئی مجھے کو بتا رہا تھا جی کہ اور یعنی کہ کوئی جرنلسٹوں کو نا, کہ جس میں انہوں نے کہا جی کہ میں کوئی نام چل رہا ہے میرا. تو لیکن یہ ہے کہ اگین ہی از اے اسٹرانگ کنٹینڈر. باقی یہ ہے کہ اعزاز ادھر جس طریقے سے جو کنفیوژن ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کسی پر بیٹ نہیں لگا سکتے کہ جب تک کوئی بندہ نوٹیفائی نہیں ہو جاتا. اور اب جو ہے اس حوالے سے بھی شنید یہ ہے جی کہ کل تک کوئی کیبنٹ جو ہے اس کا کوئی سر پاؤں ہمیں نظر آ جائے گا کہ کل کو بن جائے گی. تو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. تو اعزاز اور مجھے اجازت دیجیے گا, آپ نے ہماری باتیں سنی, بڑی کڑوی بھی تھیں, بڑی افسوسناک بھی تھیں, یہ ایک ماتم بھی تھا ملکی حالات کا. اور اللہ کرے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن جائے کہ جدھر اقلیتوں کے بارے میں ہمیں ترجمانی نہ کرنے پڑے کہ اقلیتیں محفوظ ہیں. اقلیتیں خود اس چیز کا اقرار کریں کہ پاکستان میں ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں. تو ناظرین, آپ نے جو بھی آپ کی رائے ہے آپ نے ضرور دیتے رہیے گا. ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.